کوفہ کا نام زینب ہے. زینب کی دی ہوئی محنتوں کا نتیجہ ہے فرش عزا. ایک سوال پڑھیں محمد والے محمد. شاعر مسلم مولانا کا استقبال کریے. خدا کی قسم اگر یہ عالم دین نہ ہوتے تو ہمیں آج پتہ نہ چلتا کہ واجب کسے کہتے ہیں, مستحب کسے کہتے ہیں, حرام کسے کہتے ہیں. یہ عالم دین, ہمیں عزت کرنا چاہیے کہ عالم دین ہے کیا. یہ خدا کی قسم عالم دین یہ ایک نعمت ہے. چار مصرے جناب آصف جلال بجنوری سرزمین بجنور سے وہ فرماتے ہیں کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے, کسی کا احترام کیا ہے. سادات بھائی توجہ فرمائیے گا کہ زمانہ, استقبال کریے گا مولانا کا, زمانہ کتنا بدل گیا ہے, کسی کا احترام کیا ہے. پہچان عالم دین کیا ہے. زمانہ کتنا بدل گیا ہے, کسی کا احترام کیا ہے. زمانہ, خدا کی قسم حقیقت پیش کر رہا ہوں, سمجھ میں آئے تب بولیے گا, ورنہ خدا کی قسم خاموشی اختیار کریے, کوئی شکایت نہیں. عالم دین کیا ہے. زمانہ کتنا بدل گیا ہے, کسی کا احترام کیا ہے. شریف عزت بچا رہا ہے, ذلیل کہتا ہے دام کیا ہے. اللہ اکبر, احساس کرے. زمانہ کتنا بدل گیا ہے, کسی کا احترام کیا ہے. شریف عزت بچا رہا ہے, ذلیل کہتا ہے دام کیا ہے. ارے مجال دیکھو کہ عالموں پہ وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں. مجال دیکھو کہ عالموں پہ وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں یہ آصف خبر نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. جنہیں یہ آصف خبر نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. جنہیں یہ آصف خبر نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. آئیے بہت ہی محبتوں سے بہترین, آئیے بہت محبتوں سے اب و احترام سے گزارش گزار خطیب اہل بیت عمدۃ الصابرین خطیب اہل محمد علی جناب مولانا سید سجاد حسین صاحب قبلہ بہار کے وفد سے نمبر و حق بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمایا. آپ حضرات کے ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریے, لیکن دونوں ہاتھوں کو بازوؤں کو سنبھال کر ایک باواز بلند نعرہ حیدری 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 بوزری کمری. سلام علیکم. باواز بلند سے بات کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بسم اللہ الرحمن. ٹھیک الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد ابی القاسم المصطفى محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ ولا دائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. صلوات آپ تمام مومنین سے گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفورہ حسینہ بانو بنت حسن مہدی صاحب اور سید قمر عباس ابن سید حسن عباس صاحب کے ارواح کو شاد الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین علینا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، ظاہر ہے کہ پہلی مجلس کے بعد وہ بھی ماشاءاللہ مکمل مجلس ہو چکی ہے، اس کے باوجود سامعین کا یہ اہتمام یہ ان کے مجلسی ہونے کی دلیل ہے کہ لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کتنی کرتے ہیں. میں نے سورہ احزاب کی 21ویں آیت کی تلاوت فرمائی ہے، جس میں پروردگار عالم ساری امت مسلمہ کو نہیں تھوڑا سا پیچھے میں دیکھنا تھا جب پڑھ رہے ہیں آواز نہیں جا رہی مکمل، ایسے سمجھ میں ایک نعرہ صلوات پڑھے محمد. پروردگار عالم نے ساری امت اسلامیہ کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اگر کوئی ذات نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر پیش کی ہے تو وہ سرکار ختمی مرتبت کی ذات ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل اگر کوئی ذات ہے تو وہ سرکار ختمی مرتبت کی ذات ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ذہن بنا دیا جائے، اور ذہن کیا بنایا جائے، ماشاءاللہ پہلی مجلس میں ذہن بنا ہوا ہے آپ کا، اسی عنوان کو باقی رکھتے ہوئے چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، عنوان کو بھی باقی رکھنا ہے اور موضوعاتی مجلس بھی سنانی ہے آپ کو، تاکہ ایک موضوع کے تحت مجلس کیسے ہوتی ہے اسے جو ہے کم از کم لوگوں تک پہنچایا جائے. میرے عزیزوں، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی آئیڈیل کا ہونا بہت ضروری ہے، کسی نہ کسی نمونے کا ہونا بہت ضروری ہے. انسان جب اس آئیڈیل کو دیکھتا ہے، اس نمونے کو دیکھتا ہے، تو اسی کو دیکھ کے سیکھتا ہے، اسی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تاریخ اور ایک ہے سیرت. تاریخ تو سب کی ہوتی ہے، ہر کس و ناقص کی ہوتی ہے. بھیا تھوڑا مائک تھوڑا کم کر دو آواز تاکہ میں اپنی بات پہنچا سکوں. تھوڑا کم کرو، ساؤنڈ کم کرو تھوڑا سا. ایک نعرہ صلوات پڑھے محمد. مائک بالکل اچھا چل رہا تھا، آپ نے ڈسٹرب کرا دیا. تھوڑا سا کم کیجیے آپ تاکہ میں اپنی بات پہنچا سکوں، بات سمجھ میں آئے. تھوڑا سا کم کر دیں مائک بھائی. ایک نعرہ صلوات اور پڑھے محمد. دیکھیے دو چیزیں ہیں، دل لگا کے سنیے گا، انشاءاللہ 2 منٹ کی تمہید ہے، اس کے بعد میں آپ کے سمجھ میں آنے لگے گا کہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں. ایک چیز ہے تاریخ اور ایک چیز ہے سیرت. تاریخ سب کی ہوتی ہے، ہر کس و ناقص کی ہوتی ہے. ایک شاعر کی تاریخ، ایک ذاکر کی تاریخ، ایک عالم کی تاریخ، ایک عام انسان کی تاریخ، ہر انسان کی تاریخ ہوتی ہے، لیکن سیرت سب کی نہیں ہوتی.
دل لگائیے گا، چونکہ میں نے کہا کہ دیکھیے ایک ایک جملے میں مکمل تاریخ میں آپ کے حوالے کروں گا۔ تاریخ سب کی ہوتی ہے لیکن سیرت سب کی نہیں ہوتی۔ نہیں، جملہ بدل کے کہوں کہ سب کے مقدر میں کہا کہ ان کی سیرتیں لکھی جائیں۔ سب کے مقدر کی بات نہیں ہے کہ ان کی سیرتیں لکھی جائیں۔ تاریخ تو سب کی لکھی جائے گی، مرنے والوں کی تاریخ، زندہ رہنے والوں کی تاریخ، لیکن سیرت سب کی نہیں ہوتی۔ سیرت ہوتی ہے خاص لوگوں کے لیے۔ اسی لیے اگر کسی کی سیرت نمونہ عمل ہے تو اہل بیت اطہار کی سیرت نمونہ عمل ہے، کسی اور کی سیرت نمونہ عمل نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ میں نے تھوڑا سا ذہنوں کو بنایا تاکہ میں اس سے آگے کی بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھ سکوں۔ تاریخ سب کی ہے لیکن سیرت جو ہے وہ خاص لوگوں کی ہوتی ہے، سیرت سب کی نہیں ہوتی۔ دل لگائیے گا، جن کی تاریخیں ہیں، یا پہلے ایک بات کو سمجھ لیجئے، تاریخ کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے یہ واضح ہونا چاہیے، تاریخ کہتے کسے ہیں؟ تاریخ کا مطلب ہے گزشتہ باتوں کو لکھنا، گزری ہوئی چیزوں کو لکھنا، گزری ہوئی باتوں کو بیان کرنا۔ لیکن سیرت کہا جاتا ہے جیسے حالات ہوں ویسا عمل کر کے دکھانا۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ جیسے حالات ہوں، جیسی سچویشن ہو ویسا عمل کر کے دکھانا، اسے کہا جاتا ہے سیرت۔ اور اسی لیے میرے عزیزوں، حالات کے مطابق عمل کر کے دکھانا یہ سوائے اہل بیت کے کسی کو آتا ہی نہیں۔ حالات کے مطابق عمل کر کے دکھانا یہ سوائے اہل بیت کے کسی کو آتا ہی نہیں۔ کسی کو نہیں آتا کہ جیسے حالات ہوں ویسا انسان عمل کر کے دکھائے۔ توجہ سنیے گا میرے عزیزوں، جن کی تاریخیں ہیں، آئیے ذرا ان پہ غور کیا جائے۔ نوجوانوں میں تمہارے جو ہے وہ خدمت کرنا چاہتا ہوں، جن کی تاریخیں ہیں، تاریخ جن کی لکھی جاتی ہے وہ سچ تو بولتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو بولے وہ سچ ہو۔ دیکھیں، میں نے ہلکی بات نہیں کہی ہے کہ آپ نے اتنے ہلکے میں سماعت کر لیا۔ میں نے کہا تاریخ الگ شے ہے، سیرت الگ شے ہے۔ تاریخ جن کی لکھی جاتی ہے وہ سچ تو بولتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو بولے وہ سچ ہو۔ لیکن جن کی سیرت نمونہ عمل ہے ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ توجہ سنیے گا، جن کی سیرت نمونہ عمل ہے ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جو بولتے ہیں وہ، دیکھیے آپ نے بڑے ہلکے میں سن لیا میرے عزیزوں۔ اب میں دوسرا جملہ اس سے وزنی رکھنا چاہتا ہوں، جن کی تاریخیں ہیں وہ حق پر تو چلتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جائے۔ دل لگائیے گا تھوڑا سا، جن کی سیرت نمونہ عمل ہے، جن کی تاریخیں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں، یہ ممکن ہے کہ وہ حق پر چلتے ہوں۔ بھئی ایک عام انسان وہ بھی حق پر چل رہا ہے، معصوم بھی حق پر چل رہے ہیں، تو جن کی تاریخیں ہیں یہ تو ممکن ہے کہ وہ حق پر چلیں لیکن یہ امکان میں نہیں کہ جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جائے۔ نہیں، توجہ نہیں اس کی آپ نے، یہ امکان میں نہیں کہ جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جائے۔ لیکن جن کی سیرت نمونہ عمل ہے ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جدھر مڑ جاتے ہیں حق ادھر ہو جاتا ہے۔ جن کی سیرت نمونہ عمل ہے، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں کامل جو ہے وہ پہنچا سکوں، اس میں ذرہ برابر کسی بھی اعتبار کی ایک نعرہ صلوات اور پڑھے محمد۔ لہذا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کامل جو ہے وہ آپ کی خدمت پہ پہنچا سکوں۔ تو جن کی تاریخیں نمونہ عمل ہے ان کا کمال یہ ہے کہ وہ سچ تو بولتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو بولے وہ، بولیے گا للہ، جن کی سیرت نمونہ عمل ہے ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ جن کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں
وہ حق پر تو چلتے ہیں لیکن یہ امکان میں نہیں ہے کہ جدھر مڑ جائیں حق ادھر ہو جائے. لیکن جن کی سیرت نمونے عمل ہے ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جدھر مڑ جاتے ہیں حق ادھر ہو جاتا ہے. آپ اتنی جلدی بھول گئے تو اب کسی کو یہ پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ زہرا حق پہ تھی کہ نہیں. آپ نے سماعت نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں. اب کسی کو یہ پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ زہرا حق پہ تھی یا نہیں تھی, اس لیے کہ یہ ہے جن کی سیرت نمونے عمل ہے, یہ جدھر مڑ جاتے ہیں حق ادھر ہو جاتا ہے. بھائی صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. دیکھیے میں آواز پہنچ رہی ہے آپ تک, آخر فرد تک آواز جا رہی ہے مائک کی. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں اس لیے سیرت اور تاریخ اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے تاریخ تو سب کی لکھی جاتی ہے, ہر آدمی کی تاریخ لکھی جاتی ہے, لیکن سیرت سب کی نہیں لکھی جاتی. سیرت انہی کی لکھی جاتی ہے جس کے اندر یہ کمال ہو کہ جو بولے وہ حق ہو. سیرت انہی کی لکھی جاتی ہے جن کے اندر یہ کمال ہوتا ہے کہ یہ جو بول دے وہ حق ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے مولائے کائنات نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. دیکھیے میرے پڑھنے کا انداز ہے الگ. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آدھی بات میں پڑھوں تو تھوڑا سا آپ بھی تو بولیں, آپ کی بھی سمجھ میں آئے. اور مجمع خدا کی قسم یہ فرش ازا کا کمال ہے کہ جتنا ذاکر جانتا ہے اس سے 50% جو ہے وہ مجمع جانتا ہی جانتا ہے. توجہ ہے, یہ فرش ازا کا کمال ہے جس نے جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کو اتنا جو ہے وہ بالغی عطا کر دی. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا مولائے کائنات نے کیا کہا تھا, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. میں کہوں گا مولا پہلے زمانے میں لوگوں نے سن لیا لیکن آج کے دور میں لوگ قبول نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہ سیٹلائٹ کا دور ہے. یہاں منٹوں میں جو ہے وہ سینکڑوں میل کا سفر ہوتا ہے. آپ ساری زندگی تو یہاں رہے, آپ نے ساری زندگی یہاں بسر کی, یعنی زمین پر رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. مولا آپ نے ساری زندگی یہاں بسر کی, اور ایک پڑھا لکھا نوجوان یہ پوچھ سکتا ہے کہ مولا زمین تو بہت چھوٹی ہے, آسمان بہت بڑا ہے. آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں زمین پہ بھی رہا ہوں اور میں آسمان پہ بھی رہا ہوں, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. میرے عزیزوں عجب نہیں علی پلٹ کی آواز دے کہ نادان جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہاں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. دل لگائیے گا. دیکھیے میں چاہ رہا ہوں کہ مجلس بھی واضح ہو جائے اور حق بھی ادا ہو جائے کہ مجلس پڑھی کیوں جا رہی ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہاں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. بھائی اس مصطفیٰ بات کے بارے میں آپ زیادہ جانیں گے یا میں؟ چونکہ آپ یہاں رہ رہے ہیں, آپ یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں, میں تو چند لمحوں کے لیے آیا ہوں, مجلس پڑھ کے چلا جاؤں گا, تو مجھے کیا پتا. توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب یہ ہے مولا کے اس قول نے بتا دیا کہ اہل بیت کی ایک سیرت نہیں ہے, اہل بیت کی دو سیرتیں ہیں, ایک فرشی سیرت اور ایک جزاک اللہ. اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت کی دو سیرتیں ہیں, ایک فرشی سیرت اور ایک عرشی سیرت. آپ نے مجلسوں میں فرشی سیرت تو بہت سنا ہے, آج میں آپ کو عرشی سیرت سنانے جا رہا ہوں کہ اہل بیت کی عرشی سیرت کیا ہے. توجہ کیجئے گا, دل لگائیے گا. میرے عزیزوں مولا نے کیا کہا, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت یہاں کم رہے تو اتنی لمبی سیرت. توجہ کیجئے گا, یہاں کم رہے تو اتنی لمبی سیرت. سوچئے جہاں زیادہ رہے ہوں گے وہاں کی کتنی لمبی سیرت ہوگی. دل لگائیے گا, وہاں کی کتنی لمبی سیرت ہوگی. اب سمجھ میں آیا کہ ملائکہ ہم سے زیادہ اہل بیت کو کیوں چاہتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ اب سمجھ میں آیا شاید کہ ملائکہ ہم سے زیادہ اہل بیت کو کیوں چاہتے ہیں. جبرائیل کیوں جھولا جھلا رہے تھے, ملائک کیوں جھاڑو دے رہے تھے, اس لیے کہ انہوں
اہل بیت کی عرشی سیرت کو زیادہ دیکھا تھا. توجہ ہے آپ بات کی؟ اس لیے کہ انہوں نے اہل بیت کی عرشی سیرت کو زیادہ دیکھا تھا, فرشی سیرت کم دیکھی تھی. اچھا, میں نے اس مجلس میں کہہ تو دیا کہ اہل بیت کی دو سیرتیں ہیں, فرشی اور عرشی, لیکن حضور یہ واضح کیسے ہو؟ دلیل کیا ہے اس کی کہ اہل بیت جو ہے وہ دونوں جگہ رہے, یہاں بھی رہے اور وہاں بھی رہے, نہیں بلکہ جملہ بدل کے کہوں, یہاں کم رہے وہاں زیادہ رہے. توجہ کیجئے گا, دل لگائیے گا. تو پھر یہ واضح کیسے ہو؟ سنیے گا, جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ایک چاہنے والا آیا اور آ کے کہتا ہے, مولا آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ سنیے گا عرشی سیرت کو, آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ مولا کیا کر رہے تھے؟ سنیں گے, مولا نے کہا کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی تسبیح و تہلیل کر رہے تھے. عرشی سیرت, ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی تسبیح و تہلیل کر رہے تھے, اور ملائکہ ہماری تسبیح کو دیکھ کے تسبیح سیکھ رہے تھے. بہت بڑا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا ہے کہ ملائکہ ہماری تسبیح کو دیکھ کے تسبیح سیکھ رہے تھے. میرے عزیزوں, ہم اہل بیت کو بہت کم پہچانتے ہیں, بہت کم جانتے ہیں. اہل بیت کی معرفت حاصل کیجئے کہ اہل بیت ہیں کون. اس جملے سے سمجھ میں آئے گا. آپ کو معلوم ہے جناب زرارہ, یہ علم فقہ میں بہت بڑا نام ہے. اماموں کے بعد اتنا بڑا نام علم فقہ میں نہیں ہے جتنا بڑا نام جناب زرارہ کا ہے. جناب زرارہ امام صادق کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے, مولا میں 25 سال سے آپ کے پاس آ رہا ہوں. جب میرے والد آپ کے والد کے پاس آیا کرتے تھے, اور 25 سال سے زیادہ ہو گیا میں آج تک حج ہی پڑھ رہا ہوں. مولا میں دوسری باتیں کب سیکھوں گا؟ مجھے دوسری کتاب کب پڑھائیے گا؟ مولا میں 25 سال سے حج پڑھ رہا ہوں. شاید آپ نہیں سمجھے, میں 25 سال سے حج پڑھ رہا ہوں. مولا میں دوسرے مسائل کب سیکھوں گا؟ دوسری باتیں کب یاد کروں گا؟ پتہ امام نے کیا کہا؟ زرارہ تم کس حج کی بات کر رہے ہو؟ وہ حج جو خلقت آدم سے 2000 سال پہلے ہم نے شروع کرایا تھا. کس حج کی بات کر رہے ہو؟ وہ حج. دیکھیے میں ہلکی چیزوں میں داد لینے کا عادی نہیں ہوں, اب وہ میٹر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. زرارہ کس حج کی بات کر رہے ہو؟ وہ حج جو خلقت آدم سے 2000 سال پہلے ہم نے شروع کرایا تھا. تم چاہتے ہو 25 سال میں سب سیکھ لو؟ توجہ نہیں فرمائے. تم چاہتے ہو 25 سال میں سب سیکھ لو؟ زرارہ یہ بتائیے, ہمارے یہاں ایک انسان جب نوکری پیشہ ہوتا ہے تو اسے کم از کم اپنی پڑھائی کا کتنا پیریڈ دینا ہوتا ہے؟ 10 سال 12 سال, اس کے بعد تو جاب میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پڑھائی کا جو پیریڈ ہے وہ 15 سال ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. دل لگا کے سنیے گا, ٹھیک ہے. زرارہ کب سے پڑھنے آ رہے ہیں؟ 25 سال سے. ایک بچے کو اگر 10 سال تک ایک ہی کتاب پڑھائی جاتی رہے تو اگے گا کہ نہیں اگے گا؟ بھائی پڑھنا چاہے گا دوسری کتاب. بھائی بچہ پلٹ کے آواز دے گا, مول صاحب آپ 10 سال سے ایک ہی کتاب پڑھا رہے ہیں, میرا دل نہیں لگ رہا, مجھے دوسری کتابیں پڑھائیے. میں کہوں گا مولا ایک طرف آپ کا علم, ایک طرف آپ کے چاہنے والے کا علم, آپ 25 سال سے ایک ہی کتاب پڑھاتے رہے, وہ بھی دل لگا کے پڑھتا رہا. مولا وہ تو بہت اچھا تھا جو 25 سال میں ایک کتاب پڑھتا رہا, یہاں تو انسان 3 مہینے میں مجتہد ہو گیا. آپ سماجی نہیں کرنے لگا, یہاں 25 سال تک آپ نے ایک علم پڑھایا, یہاں لوگ ایران چلے گئے اور 3 مہینے میں پگڑی لے کے آ گئے. توجہ ہے آپ حضرات کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے عزیزوں دیکھیے, یہ پہچاننا آپ کے ہاتھ میں ہے. صحیح اور غلط کیا ہے اس کی تمیز آپ کو کرنی ہے, کوئی اور آ کے نہیں کرے گا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا 25 سال تک مولا ایک علم پڑھاتے رہے,
یہاں 3 مہینے میں لوگوں نے درس اجتہاد حاصل کر لیا. توجہ ہے آپ حضرات کی. اور بات اتنے پہ تمام نہیں ہوتی. اگر اتنے پہ ختم ہو جاتی تو میں بھی ختم کر دیتا. آپ کو معلوم ہے امام کے شاگردوں میں ایک نام ہے جابر ابن حیان کا. دل لگائیے گا, جابر ابن حیان کا. معلوم ہے کون ہے؟ نوجوانوں, جو لوگ ماشاءاللہ علم سے زیادہ قریب ہیں, میں ان کی خدمت کرنے جا رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے جابر ابن حیان کون ہے؟ فادر آف کیمسٹری. کون؟ فادر آف کیمسٹری, یعنی علم کیمسٹری کی بنیاد رکھی ہے, علم کیمیا کی بنیاد رکھی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ امام کے جتنے بھی شاگرد تھے, ایسا نہیں ہے پہلا نام ہے. 4000 پی ایچ ڈی کرنے والوں میں یہ ایک نام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3999 پی ایچ ڈی کرنے والے الگ ہیں. آپ نہیں سمجھے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام کو صرف اردو آتی ہے, امام کو صرف عربی آتی ہے. یہاں علم کیمسٹری کی بنیاد ہی امام نے رکھی ہے. توجہ ہے, امام جعفر صادق پہچانیے مولا کا مرتبہ کیا ہے. علم کیمسٹری کی بنیاد کس نے رکھی؟ امام صادق نے. اور میں دلیل کے طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں, لندن یونیورسٹی کے اندر جناب جابر ابن حیان کا ایک نسخہ رکھا ہوا ہے. پتہ ہے اس نسخے کا نام کیا ہے؟ علم کیمیا کی بنیاد. جب اس نسخے کو نکالا گیا تو 400 پیجز پہ وہ نسخہ مشتمل تھا. کتنے پہ؟ 400 پیج. اور علم کیمسٹری کی بنیاد پر وہ نسخہ لکھا گیا. جب اس نسخے کو نکالا گیا تو آپ کتاب کبھی تو پڑھی ہوگی آپ نے. آپ کو معلوم ہے کہ مقدمے میں ایک انتصاب ہوتا ہے. انتصاب کا مطلب کیا ہے؟ یہ کتاب کس کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. یہ میرے عزیزوں, میرے سامنے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ توجہ کریں گے, یہ کتاب کس کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. تو جب کتاب کو نکالا گیا نا تو لکھا ہوا تھا یہ کتاب جعفر ابن محمد کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. کس کا؟ جعفر ابن محمد کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. اور صرف اتنا نہیں لکھا تھا, جابر ابن حیان نے ایک جملہ لکھا, کہا کہ امام نے پڑھایا تو بہت تھا, امام نے سکھایا تو بہت تھا, میں نے جتنا سمجھا ہے اتنا لکھا ہے. کیا کمال کا میرے مولا نے جملہ کہا. کہا کہ دیکھیے, میں پہلی بار آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں آپ کی بستی میں. میں چاہتا تو کچھ بھی پڑھ دیتا. 18 سال سے مجھے بھی خطابت کرتے ہوئے ہو گیا 18 سے 19 سال. اور اس 18 سال میں کم از کم 200-400 مجلسیں تو تیار ہوں گی. کچھ بھی پڑھ سکتا تھا, لیکن میں وہی پڑھوں گا جو وقت کی ضرورت ہو, جس سے لوگوں کو کچھ حاصل ہو سکے. ورنہ ذاکرین پڑھنے والے آج بہت سے ایسے بھی ہیں جنہیں خود یہی نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو پھر سننے والے کیسے سمجھیں گے, انہیں کیسے پتا چلے گا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. توجہ سنیے گا, کیا کہا؟ امام نے پڑھایا تو بہت تھا, میں نے جتنا سمجھا, میں نے جتنا سمجھا اتنا لکھا. اب یہاں سے بزرگوں کے لیے میٹر ہو گیا ختم. اب میں نوجوانوں کی توجہ چاہ رہا ہوں یہاں سے, چونکہ یوتھ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. دل لگا کر سنیے گا. آپ کو معلوم ہے امام صادق کے مکتب کے پڑھے ہوئے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا تو یہاں ہے لیکن امام دوسرے مکتب کے ہیں. دیکھیے, جتنا سمجھ میں آئے اتنا تو میرے ساتھ آ سکتے ہیں آپ. امام کے مکتب کے نہیں, امام کے درس میں جانے والے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا تو یہاں ساری زندگی, لیکن امام آج دوسرے مکتب کے ہیں. کون؟ امام ابو حنیفہ کہاں تعلیم حاصل کی؟ امام جعفر صادق کے یہاں. اور آج امام کس مکتب کے ہیں؟ حنفی مسلک کے. اور صرف امام نہیں ہے, ایک جملہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا, لولا سناتان لہلک النعمان. اگر میں 2 سال یہاں نہ پڑھتا تو ہلاک ہو جاتا. نہیں, جملہ سنیے, اگر میں 2 سال یہاں نہ پڑھتا تو میں کیا ہوتا؟
میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، اگر میں 2 سال یہاں نہ پڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بھئی آپ نے جملے پہ توجہ نہیں کی، اگر میں 2 سال نہ پڑھتا تو ہلاک ہو جاتا۔ نہیں، اس جملے کو کسی جملے سے ملائیے، اس آہنگ کو کسی آہنگ سے ملائیے، نہیں اس ٹون کو کسی ٹون سے ملائیے۔ بھئی ایسا لگتا ہے کسی خاندانی جملے کا عکس ہے، دل لگائیے گا، ایسا لگتا ہے کسی خاندانی جملے کا عکس ہے۔ میرے بھائی صرف تم نے نہیں کہا، تمہارے بزرگوں نے بھی یہی کہا، اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا۔ چاہیے، تھوڑا سا فضیلتوں کو سمجھنا چاہیے، اور امام کی منزلوں کو سمجھنے کے لیے کم از کم امام کا شاگرد ہونا بہت ضروری ہے۔ توجہ فرمائی، میں نے آپ سے کیا کہا؟ امام کے مکتب کے پڑھے ہوئے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے پڑھا تو یہاں ہے لیکن امام دوسرے مکتب کے ہیں، ان میں ابو حنیفہ کا نام سر فہرست ہے۔ اب میری بات بغیر دلیل کے رہ جاتی اگر میں کتاب کا حوالہ نہ دیتا۔ کتاب کا حوالہ اس لیے دوں گا تاکہ جا کے کتاب میں پڑھ کے آئیں آپ۔ کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز، علامہ ہاشم بہرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، عربی اور فارسی دونوں زبان میں موجود ہے لیکن اردو میں نہیں ہے، تو اردو والا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں، دل لگا کے سنیے گا۔ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن ابو حنیفہ اپنے حجرے سے باہر نکلے اور امام صادق بھی اپنے حجرے سے باہر نکلے، دل لگائیے گا۔ امام صادق کے ہاتھوں میں، اس کتاب نے لکھا ہاشم بہرانی نے، امام صادق کے ہاتھوں میں نبی کا عصا تھا۔ ابو حنیفہ نے جیسے ہی دیکھا کہ امام صادق کے ہاتھوں میں نبی کا عصا ہے تو ایک جملہ پوچھا، یا ابن رسول اللہ یہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ نبی کا عصا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا نا کہ نبی کا عصا ہے، تو اب تاریخ لکھتی ہے کہ ابو حنیفہ نے چاہا کہ لپک کے چوم لے۔ دل لگائیے گا للہ، آخری فرد تک میں اپنے نوجوان بھائیوں سے توجہ جا رہا ہوں۔ ابو حنیفہ نے چاہا کہ لپک کے چوم لے، آگے بڑھ کے چوم لے۔ جیسے ہی ابو حنیفہ آگے بڑھے، امام نے عصا پیچھے کر لیا۔ جیسے ہی آگے بڑھے نا، امام نے ایسا پیچھے کر لیا۔ اب میرے عزیزوں، میں جو مجھ سے ذریعہ سے قوت مل رہی ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ورنہ 27-28 دنوں سے میں بھی سفر پہ ہوں اور جو میری حالت ہے وہ آپ بہتر جانیں گے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ابو حنیفہ نے پوچھا، ابن رسول اللہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کہا نبی کا عصا ہے۔ چاہا کہ آگے بڑھ کے چومے، امام نے ایسا پیچھے کر لیا۔ اب ایک جملہ ابو حنیفہ نے پوچھا، ابن رسول اللہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں نبی کے عصا کو چوموں؟ یا ابن رسول اللہ کیا آپ نہیں چاہتے میں نبی کے عصا کو چوموں، میں نبی کے عصا کو بوسا دوں؟ خدا کی قسم اماموں کا یہ لہجہ تاریخ میں بہت کم ہے جو لہجہ امام صادق نے بیان کیا۔ امام نے اپنی آستین پلٹی اور پلٹ کے اپنی کلائی پہ ہاتھ مارا، کہا ابو حنیفہ اس لکڑی میں کیا رکھا ہے؟ اسے چوم جس میں نبی کا لہو ہے۔ اسے چوم جس میں نبی کا، ملحظہ فرمایا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اب تو پہچان لے کہ خون کا رشتہ اور ہوتا ہے۔ توجہ ہے، خون والا رشتہ الگ ہوتا ہے، اور جن کا خون کا رشتہ ہے نا، تاریخ ان کی نہیں ہوتی، ان کی سیرت ہوتی ہے۔
देखिए मैं अपनी बात से हटूंगा नहीं, जहां से मैं चला था वहीं पे लेके जाऊंगा और वहीं पे मजलिस को तमाम करूंगा। तो बात सीरत की चल रही थी, बहुत ज्यादा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं चाहूंगा 15-20 मिनट के अंदर आपकी जहमत को तमाम करूं, लेकिन है एक और नारे सलवात पढ़े मोहम्मद। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, खुदा की कसम कोई कितनी ही थकन से आया हो, कितनी ही दूर से आया हो, थक नहीं सकता। आपके सुनने को सलाम, आपकी समाअत को सलाम। मैं जुमले आपके हवाले कर रहा हूं, जो माहसल मजलिस है अब वो सुनाने जा रहा हूं आपको, जो माहसल मजलिस है, दिल लगाइएगा। देखिए तारीख सबकी है लेकिन सीरत सबकी नहीं है। सीरत जो है वो खास लोगों की होती है, सीरत सबकी नमूने अमल नहीं होती, चूंकि हालात को देख के सबको बोलना नहीं आता है। जिन्हें हालात को देख के बोलना आता है ना, उनकी सीरत नमूने अमल होती है। तवज्जो है, यही वजह है खुदा की कसम कि आज ये जो कौम पहचानी जाती है ना, ये दुनिया में बाशऊर कौम के नाम से पहचानी जाती है, बाशऊर कौम के नाम से पहचानी जाती है। एक जुमला याद रखिएगा, ये फैज़ मिंबर है, जुमला याद आ गया लिहाजा मैं आपके हवाले कर रहा हूं कि शिया शोर मचाने का नाम नहीं है। नहीं, जितनी देर तक समझेंगे उतनी देर तक हक अदा होता रहेगा जुमले का। मैंने कहा शिया शोर मचाने का नाम नहीं है। मैंने इतना बड़ा जाकिर बुला लिया, इतनी बड़ी मजलिस करा दी, इतना बड़ा तबर्रुक बांट दिया, इतनी बड़ी फर्श अज़ा बिछा दी। शिया शोर मचाने का नाम नहीं है, शिया शऊर का नाम है। आज जो अहले बैत अत्हार ने ये जो दौलत दी है ना आपको, ये शऊर की बनिस्बत दी है, और आपके शऊर को देख के अल्लाह ने जो है वो आपको वदियत फरमाई है। तो लिहाजा इस जुमले को याद रखिएगा कि तारीख सबकी है लेकिन सीरत सबकी नहीं है। सबके मुकद्दर में कहा कि उनकी सीरत लिखी जाए, सबके मुकद्दर में नहीं है। लिहाजा जुमला सुनिए मेरे अजीज़ों, बात सीरत की है तो एक जुमला और मैं तारीख से आपकी खिदमत में लेके आऊं कि सीरत किसकी नमूने अमल है। बादशाह रूम ने एक शख्स को ज़कात दे के मदीने भेजा। सीरत का पहलू निकाल रहा हूं, वाकई आपका सुना है लेकिन सीरत का पहलू मैं निकालूंगा इससे। बादशाह रूम ने ज़कात दे के भेजा और कहा सुनो, इस ज़कात को ले जाओ और ले जाके पैगंबर मदीने में होंगे उन्हें दे देना, लेकिन ऐसा है सिर्फ जो है वो ज़कात मत देना, बल्कि ये कुछ सवालात हैं इसके जवाबात लेते आना। ठीक है, खुदा की कसम इतनी ज़कात थी ना, इतने सोने और चांदी के सिक्के ऊंटों पे लदे थे कि सबके मुंह में देख के पानी आ रहा था, लेकिन ज़कात मिलती किसे? जिसे सवालों का जवाब देना होता, यानी जो सवालों का जवाब देता उसी को ज़कात मिलती। मैं बहुत समझा के पढ़ने का आदी हूं ताकि बात आपकी ज़हनों में महफूज हो जाए। ज़कात सबको नहीं मिलेगी, जो सवाल का जवाब देगा उसी को ज़कात मिलेगी। वो साइल ज़कात लेके चला, दरमियाने राह उसे पता चला कि नबी इस दुनिया में नहीं है। तो पता है भाई, एक अनपढ़ आदमी अगर उसको पता चल जाए कि मेरे पास कुछ सवाल है और मैं जिसके पास लेके जा रहा हूं वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो बेचारा ज़कात लेके वापस जाने लगा। कहने लगा भाई ज़कात तो लोग ले लेंगे लेकिन सवालों के जवाब कौन बताएगा, कौन देगा? तो वो बेचारा लेके वापस जाने लगा। जैसे ही वापस जाने लगा ना, सुनिएगा और दिल लगाइएगा, मैं लहजे की दाद चाहता हूं नौजवानों आपसे। वो ज़कात लेके वापस जाने लगा ना, यकायक उसके ज़हनों में आया कि भाई नबी तो इस दुनिया में नहीं है, हाँ लेकिन कोई तो होगा जो नबी की जगह बैठा हो। दिल लगाया। आपके सुनने को सलाम, आपकी समाअत को सलाम। मैं जुमले आपके हवाले कर रहा हूं, उसके जहन में आया कोई तो होगा जो नबी की जगह बैठा हो, भाई उससे सवालात के जवाबात ले लूंगा और उसी को ज़कात दे दूंगा। देखिए हर आदमी के कुछ लोग होते हैं,
کوئی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے نا، 2-4 لوگ اس کے ہو ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک مرتبہ یہ سائل جب زکوٰۃ لے کے مدینے پہنچا تو جو نبی کی جگہ پہ بیٹھے تھے نا، ان کے بھی بہت سے افراد تھے، ان لوگوں نے جب زکوٰۃ دیکھی اور اتنے سونے چاندی کے سکے دیکھے، کہا کیا بات ہے بھائی، کیوں آیا ہے؟ کہا کہ یہ بادشاہ روم نے کچھ سوالات دیے ہیں اور ان سوالات کے جوابات چاہتا ہے۔ کہا بھائی ایسا ہے تو کس سے پوچھے گا؟ کہا نبی سے۔ کہا نبی اس دنیا میں نہیں ہے؟ تو کہنے لگا جو نبی کی جگہ پہ بیٹھا ہو اس سے پوچھ لوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ لے کے چلے آئے، میں جلدی جلدی سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ یہ لوگ لے کے چلے آئے، لانے کے بعد جو نبی کی جگہ پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا بادشاہ روم نے زکوٰۃ دی ہے۔ تو کہا بھائی زکوٰۃ دی ہے تو دو۔ کہا نہیں، یہ کچھ سوالات بھی دیے ہیں۔ دل لگانا نوجوانوں، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، سوالات بھی دیے ہیں اور جو سوال بتائے گا اسی کو زکوٰۃ ملے گی۔ تو جو نبی کی جگہ پہ تھے انہوں نے کہا کہ پہلا سوال پڑھو۔ کیا ہے تمہارا پہلا سوال؟ سائل نے پہلا سوال پڑھا تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ بھائی دوسرا سوال بھی ہے۔ دیکھیے تاریخ سب کی ہے، تاریخ سب کی ہے، لیکن سیرت سب کی نہیں ہے۔ میں کیا آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں، سیرت سب کی نہیں ہے۔ کہا کہ دوسرا سوال بھی ہے؟ تو کہنے لگے ہاں ہاں سوالات تو کئی ہیں۔ اس نے دوسرا سوال پڑھا تو کہا کہ یہ والا تو نہیں معلوم، لیکن بڑا آہستہ سے کہا تاکہ دوسرا آدمی نہ سن لے۔ کہا یہ والا تو نہیں معلوم ہے۔ تو کہا کہ اور کوئی سوالات ہیں؟ اس نے یکے بعد دیگرے سارے سوالات پڑھ دیے۔ جب ان پہ ایک بھی بتایا نہ گیا، جو حقیقت ہے وہی آپ کو سنا رہا ہوں، جب ایک بھی بتایا نہ گیا تو پتہ ہے کیا کہا؟ کہا بھائی تجھے زکوٰۃ دینا ہے تو دے، یہ سوالوں کا کیا تاتا باندھ رکھا؟ ماشاءاللہ، آپ کے سننے کو سلام ہے، گفتگو سنیے گا، دل لگائیے گا۔ بھائی اگر تجھے زکوٰۃ دینا ہے تو دے، یہ سوال پہ سوال کیا کر رہا ہے؟ پتہ ہے سائل نے کیا کہا؟ بھائی اگر جواب نہیں آتا تو غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی اگر تمہیں جواب نہیں آتا تو غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میرے عزیزو، سائل نے زکوٰۃ نہیں دی اور لے کے واپس جانے لگا۔ ابھی واپس گیا نہیں تھا کہ اتنے میں اس نے اسلام کو برا بھلا کہا۔ تاریخ سنیے گا، اسلام کو برا بھلا کہا۔ کہا کیسا دین ہے، کیسا مذہب ہے، کیسا جھوٹا دین ہے۔ بھائی ایسا جھوٹا مذہب ہے کہ انہیں 6 سوالوں کا جواب نہیں آتا اور یہ لوگ نبی کی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ کیسا جھوٹا مذہب ہے، کیسا جھوٹا دین ہے، انہیں 6 سوالوں کا جواب نہیں آ رہا اور یہ لوگ نبی کی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ لے کے واپس جانے لگا، ابھی گیٹ سے باہر نکلا بھی نہیں تھا، اتنے میں ایک علی کا چاہنے والا آیا، میں نام نہیں بتاؤں گا، آ کے اس نے بازوؤں کو پکڑا، کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا یہ جھوٹا مذہب ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان پہ سوال کے جواب نہیں آئیں گے۔ کہا بھائی تو غلط جگہ آ گیا۔ جملہ سنیے گا، کہا بھائی تو غلط جگہ آ گیا۔ کہا کہ بھائی پھر تم ہی بتاؤ کہ صحیح جگہ کیا ہے؟ سنیے گا جملہ، کہا بھائی تو غلط جگہ آ گیا۔ کہا پھر تم ہی بتاؤ صحیح راستہ کیا ہے، پھر تم ہی بتاؤ کہاں جانا ہے۔ پتا ہے جناب سلمان نے اس کا بازو پکڑ کے ایک جملہ کہا، کہا سن، اسلام کے بانی رسول خدا ہے اور وارث علی مرتضیٰ ہے۔ سنیے جملہ، اسلام کے بانی، توجہ ہے، کہا کہ اسلام کے بانی رسول خدا ہے اور وارث علی مرتضیٰ ہے۔ پتہ ہے سائل نے کیا کہا؟ کہا بھائی پھر سے کہو کیا کہا تم نے؟ کہا کہ اسلام کے بانی رسول خدا ہے۔ کہنے لگے میں انہی کے پاس تو آیا تھا سوال کا جواب لینے کے لیے، لیکن یہ وارث والا جملہ کون، یہ کون ہے، وارث کون ہے؟ تو کہا کہ علی مرتضیٰ ہے۔ سنائی تو دے رہا آپ کو سارے مومنین کو؟ کہا کہ بھائی یہ وارث کون ہے؟ کہا علی مرتضیٰ۔ تو پتہ ہے سائل نے کیا کہا؟ کہا بھائی یہ نام تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ کون ہے؟ کہا کہ اسلام کے بانی رسول خدا ہے اور وارث علی مرتضیٰ ہے۔ سنیے جملہ، اسلام کے بانی رسول خدا ہے اور وارث علی مرتضیٰ ہے۔ پتہ ہے سائل نے کیا کہا؟ کہا بھائی یہ نام تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ کون ہے؟
سنیے گا، دل لگائیے گا. کہا یہ کون ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا میں انہی کے دروازے پہ تو لے جانے کے لیے آیا ہوں، وہی تو تجھے لے جانا چاہتا ہوں. جناب سلمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے، دل لگائیے گا، پکڑ کے لے کے جانے لگے. تو ایک مرتبہ سائل کہتا ہے بھائی سوچ لو، سمجھ لو، کیا وہ سوال بتا دیں گے؟ کیا وہ مشکل حل کر دیں گے؟ پتہ ہے سلمان نے کیا کہا؟ بھائی جہاں میں لے کے جا رہا ہوں نا، وہاں صرف تیری مشکل حل نہیں ہوگی، وہاں انبیاء کی مشکلیں حل ہوتی ہیں. کیا آپ کی خدمت میں کہا وہاں صرف تیری مشکل حل نہیں ہوگی. سارے مومنین مل کے ساتھ دیں. بالکل گفتگو مکمل کرنے جا رہا ہوں، 10 منٹ کے اندر مکمل ہو جائے گی، لیکن دل لگائیے گا، تقریر کا ماحصل آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا کیا بتا؟ یہ بتا کہ وہاں مشکل حل ہو جائے گی. سلمان نے کہا وہاں تو انبیاء کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، تو پھر تیری مشکل حل کیوں نہیں ہوگی؟ سلمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے لے کے مولائے کائنات کے دروازے پہ پہنچے. اب پہنچنے کے بعد میں کہوں گا آہستہ سے، لیکن اگر بات میں دم ہو تو میں آپ کی طاقت کو ملادہ کرنا چاہتا ہوں. اب ایک مرتبہ سلمان نے دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے ہی علی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک پاکیزہ خاتون کی آواز آئی کہ سلمان خیریت تو ہے؟ آپ شاید پہنچے نہیں وہاں تک. اندر سے اس بی بی کی آواز آئی سلمان خیریت تو ہے؟ سائل چکرانے لگا. بھائی دربار والوں پہ تو دیکھ کے بتایا نہ گیا. سنیے گا، دربار والوں پہ تو دیکھ کے نہ بتایا گیا. یہ کون سی بی بی ہے؟ ابھی تو تم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ابھی تو دروازہ کھلا بھی نہیں کہ وہ چہرہ دیکھتی اور بتاتی تو کون ہے. جملہ سنیے گا. سلمان نے کہا بھائی یہی تو کتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں مشکلیں بتائی نہیں جاتی. سنیے گا جملہ. کہا بھائی یہ وہ دروازہ ہے جہاں مشکلیں بتائی نہیں جاتی. اب ایک مرتبہ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی جس جملے کو میں نے اتنی زور سے پڑھا. سلمان نے کیا کہا؟ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس بی بی کی آواز آئی سلمان خیریت تو ہے؟ سلمان نے کہا بی بی اسلام پہ وقت آن پڑا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ بادشاہ روم نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، اس کے جواب مانگ رہا ہے. بھائی مجمع اتنا بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا ہوشیار تو ضرور ہے. وہ سائل لے کے کیا آیا تھا؟ لے کے آیا تھا زکوٰۃ. سلمان نے کیا کہا؟ آپ خود ہی وجد میں آ جائیے گا. لے کے آیا تھا زکوٰۃ. سلمان نے کیا کہا؟ بی بی اسلام پہ وقت آن پڑا ہے، بادشاہ روم نے سوالات بھیجے ہیں. میں نے کہا سلمان تم نے زکوٰۃ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تم نے زکوٰۃ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ کچھ سوالات لے کے آیا ہے؟ سلمان آواز دیں گے بھائی کب سے تو سمجھا رہا ہوں، یہی بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں علی والا وہ ہے جس کی نگاہ مال پہ نہیں ہوتی. کمال کا جملہ میرے مولا نے کہا صحیح معنوں میں علی والا وہ ہے جس کی نگاہیں مال پر نہیں ہوتی. کہا اچھا. کہا بی بی اتنا بتا دیجیے. اچھا ایک جملہ یہ فیض منبر ہے اور یاد آ گیا، لہٰذا آپ کو اس جملے کو اور سنا دوں. کیا کہا؟ زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا. یہ بتائیے کہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے یا ادا کی جاتی ہے؟ پورے مجمع پہ سناٹا ہے. زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے. شریعت کا جو حکم ہے نا وہ زکوٰۃ نکالنے کا نہیں ہے. علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا میں ان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. شریعت پہ حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو، خمس ادا کرو، نکالو مت.
हुजूर ये तो बहुत बड़ा फैसला आपने बता दिया कि ज़कात अदा करो, खुम्स अदा करो। भाई क़िबला ये तो बताइए, हम लोग बचपन से अब तक सुनते चले आ रहे हैं ज़कात निकालो, खुम्स निकालो, आप कह रहे नहीं अदा करो, निकालो मत। मैंने कहा मैं मिंबर से दलील देने जा रहा हूं। एक तरफ तो अल्लाह ने गरीबों को रोका कि अमीरों के दरवाजों पे मत जाना, दूसरी तरफ अमीरों को मजबूर किया कि तुम खुम्स देने ही सही गरीबों के दरवाजों पे जाओ। मैंने क्यों कहा आपकी खिदमत में कि खुम्स निकालना नहीं है, अदा करना है। ज़कात निकालनी नहीं है, अदा करनी है। ठीक है, मंजिल आखिर मंजिल से बिल्कुल हमकिनार हो गया। अब एक मरतबा जैसे ही सलमान ने कहा ना बीबी इस्लाम पे वक्त आन पड़ा है, अली कहाँ हैं, अली कहाँ हैं, तो शहजादी ने कहा कि अली बाग में मजदूरी करने के लिए गए हैं। कहाँ? इसका मतलब है बहुत से उलमा ने हमारे यहाँ ये भी झूठी रिवायतें पढ़ दी कि अली यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे। भाई मेरे पास अगर खुद का 100 बीघा हो तो मैं यहूदी के बाग में मजदूरी करने जाऊंगा? भाई कुछ माल मजलिस तो लेके जाइए, कुछ मजलिस से वो बातें तो लेके जाइए जिससे नस्लें संवर जाएं। अब तक हम यही सुनते चले आए अली यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं कि अली की प्रॉपर्टी कितनी है। जिसे नहीं मालूम है वही खिलाफ अली जबान चलाते हैं। कहने लगे तुम्हें मालूम ही नहीं, तुम्हें मालूम है 25 साल तक जो अली ने खामोशी की जिंदगी गुजारी है ना, उसमें सारी बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाया है। जाके तारीख पढ़ो, सारी बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाया। और जब लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर इस पे पीएचडी की गई, ये भी पीएचडी का मौजू है कि 25 साल तक अली ने किया क्या, तो ये लिखा गया कि उन बंजर जमीनों को जो अली ने उपजाऊ बनाया उसकी कीमत थी $1000 ट्रिलियन। कितनी? आप $1 कितने का है आज के दौर में? $1 है कम से कम 75 रुपए का, 78 रुपए का, 80 रुपए मान लो। $1000 कितने का हुआ? खुदा की कसम हिसाब लगाते लगाते मशीन फेल हो जाएगी, हिसाब नहीं लगा पाओगे। $ट्रिलियन मैंने कहा है, $बिलियन नहीं कहा, $ट्रिलियन। इसका मतलब यह होता है यानी वो गिनती जो समझ में ना आए। मेरे अजीजों, तुम मौलाए कायनात पर इल्जाम लगा रहे हो कि वो यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे। यहूदी के बाग से क्या लेना देना? जिसके पास खुद इतना हो वो यहूदी के बाग में मजदूरी करने के लिए जाएगा। अब एक मर्तबा उस बीबी ने कहा, पाकीज़ा खातून ने कहा कि सलमान अली बाग में मजदूरी करने गए हैं। मैंने जो भी मजलिस में पढ़ा है बड़े एहतियात से पढ़ा है, एक लफ्ज भी इधर से नहीं पढ़ा। अब उस एहतियात को सुनिए, अली बाग में मजदूरी करने के लिए गए हैं। अब इधर साइल सोचने लगा, भाई ये दरबार वालों पे बताया ना गया, सलमान लेके इस दरवाजे पे चले आए, इन्होंने कहा कि अली बाग में मजदूरी करने के लिए गए हैं। ये साइल अली को जानता नहीं है। नहीं, आप समझे नहीं, ये साइल अली को जानता नहीं है। अब इंसाफ से बताएं, जिस साइल के जहन में हो कि एक आदमी जो है वो बाग में मजदूरी कर रहा है, यानी उसके जहन में है कि किसान है, वो किसान है, तो उसके जहन में आया भाई दरबार वालों पे बताया ना गया, ये किसान आदमी क्या बताएगा सवालों के जवाब, ये किसान कैसे बताएगा। अब साइल पहुंचा मजलिस आखिरी नुक्ता कमाल पर, साइल पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने क्या देखा, ऊपर से नीचे तक अली को देखा। सलमान लेके पहुंचे, पैरों में गारा लगा हुआ है, हाथों में बेलचा है, ऊपर से नीचे तक देखा। कहा भाई इस पे सवालों के जवाब न बताए जाएंगे, ये सवालों के जवाब न दे पाएगा। तारीख ने लिखा, अली की पेशानी पे बल पड़ा। मेरे मौला ने कहा, भाई तू मुझसे सवाल करना चाहता है, मैं जवाब नहीं बताऊंगा, सामने वो जो बच्चा है ना वो बताएगा। जुमला सुनिए, तो मुझसे पूछना चाहता है, मैं जवाब नहीं दूंगा, सामने वो जो बच्चा है ना। आखिरी जुमला है मजलिस का।
مجھ سے پوچھ رہا ہے, میں سوالوں کے جواب نہیں دوں گا, سامنے وہ جو بچہ ہے نا وہ بتائے گا. آپ کو معلوم ہے کون سا بچہ تھا؟ اس کا نام تھا حسن مجتبی. ان کا نام تھا حسن مجتبی. اب ایک مرتبہ اس بچے کا سن تھا 8 سال. کتنا؟ 8 سال. چھوٹا سا بچہ, خوبصورت سا بچہ. اب ایک مرتبہ سائل مولائے کائنات کے پاس سے کہا گیا اس بچے کے پاس. سلمان بھی پہنچے, سائل بھی پہنچا. بڑے جو ہے وہ خوبصورت انداز میں بچے کو دیکھنے لگا, مولا کو دیکھنے لگا, اور دیکھ کے کہتا ہے اتنا خوبصورت آدمی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. میں نے یہ جملہ کیوں کہا آپ سے؟ کہا اس لیے کہ اماموں سے خوبصورت کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اماموں سے خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا. پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کہا یہ ایسی بادامی سی آنکھیں, یہ سراہی دار گردن, یہ اتنا خوبصورت چہرہ, اور سوال اتنے مشکل. یہ اتنا خوبصورت سا بچہ اور سوال اتنے مشکل, اس پہ نہیں بتایا جائے گا. سوال اتنے گجلک ہے, اتنے مشکل ہیں, یہ کیسے بتائے گا اتنا خوبصورت بچہ؟ لہذا جملہ تو سن لیجئے, جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں. جو حسن کا محتاج ہو, نوجوانوں دل لگانا, جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں, اور جس کا حسن محتاج ہو اسے حسن کہتے ہیں. جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں, اور جس کا حسن محتاج ہو اسے حسن کہتے ہیں. اس نے کہا اتنا خوبصورت بچہ, اس پہ سوال نہیں بتایا جائے گا. سوال ہے مشکل, عمر ہے کم, سوال ہے گجلک, عمر ہے کم. آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں, اور جب تک پلٹ کے آ نہ جاؤں دوبارہ جملہ یاد رکھیے گا. کہا سوال مشکل ہے, عمر چھوٹی ہے, عمر کم ہے, اس پہ نہیں بتایا جائے گا. امام حسن کی پیشانی پہ بل پڑا. کہا بھائی تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ کیا قیامت کا جملہ میرے مولا نے کہا, بھائی تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ تاریخ نے لکھا کہ حسن مجتبی نے 6 کے 6 سوال پڑھے, جواب نہیں دیے, 6 کے 6 سوال پڑھے, اور ہر ایک سوال کا جواب دیا. جب جواب دیا تو پتہ ہے سائل نے کیا کہا؟ کہا حسن مجتبی اتنی زکوٰۃ لایا ہوں کہ آج کے بعد علی کو باغ میں مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی زکوٰۃ لایا ہوں کہ علی کو مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے مولا کے کانوں میں یہ بات پہنچی. علی نے کہا حسن مجتبی زکوٰۃ لو اور مدینے میں فقیروں کو بانٹ دو. آپ نے سنا؟ کہا بیٹا حسن مجتبی زکوٰۃ لو اور مدینے میں فقیروں کو بانٹ دو. جیسے ہی علی نے یہ جملہ کہا وہ اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا اور کہا حسن مجتبی جب آپ کو اتنا آتا ہے, اتنا معلوم ہے, تو آپ لوگ تخت پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ جملہ سنیے گا, جگہ تو آپ کی وہ ہے نا, پھر آپ یہ باغ میں مزدوری کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ وہاں کیوں نہیں ہیں؟ بھائی وہاں تو وہ ہے جسے کچھ آتا ہی نہیں. میری جانیں قربان ہو جائے, آپ کے سننے کو سلام ہے. وہاں وہ لوگ بیٹھے جنہیں کچھ نہیں آتا, اور یہاں باغ میں مزدوری وہ کر رہے ہیں جنہیں سب آتا ہے, جنہیں سب پتا ہے. جملہ سنیے, مجلس تمام ہو گئی. میرے عزیزوں, علی مرتضیٰ نے کیا کہا؟ بیٹا حسن مجتبی زکوٰۃ لو اور مدینے میں فقیروں کو بانٹ دو, سارے فقیروں کو بانٹ دو. جملہ سنیے گا میرے عزیزوں, سائل کہتا ہے حسن مجتبی میں بہت زکوٰۃ لے کے آیا ہوں, بہت زکوٰۃ لے کے آیا ہوں. یقین جانو اگر میں دے دوں اور دے دوں گا تو آج کے بعد آپ کے بابا کو مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جملہ سنیں گے, حسن مجتبی نے کہا شاید تو شخص کو جانتا نہیں ہے جو باغ میں مزدوری کر رہا ہے. یہیں پہ دونوں جو ہے وہ جو میں نے آپ کی خدمت پہ جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا, 2 سیرتیں ہیں, بھولیے گا مت, ایک فرشی اور ایک عرشی. پتہ ہے سائل نے کیا کہا؟ کہا کیوں مزدوری کر رہے ہیں؟
کہا پتہ ہے وہ جو مزدوری کر رہا ہے وہ کون ہے؟ تجھے معلوم ہے جو باغ میں مزدوری کر رہا ہے نا اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ رہتا ضرور زمین پہ ہے. آخری جملہ ہے، مجلس تمام ہے. وہ رہتا ضرور زمین پہ ہے لیکن جو حکم دیتا ہے تو عمل آسمان پہ ہوتا ہے. وہ رہتا ضرور زمین پہ ہے لیکن جو بھی حکم دیتا ہے تو عمل آسمان پہ ہوتا ہے. اسی لیے تاریخیں سب کی ہیں لیکن سیرت سب کی نہیں ہے. سیرت خاص لوگوں کی ہے. میرے عزیزوں، صبح سے لے کے شام تک 1000 مرتبہ اپنے ماں باپ کو سلام کیا کیجئے کہ جن ماں باپ کے دودھ کی تاثیر نے آپ کو یہاں بھیجا. ہر آدمی کے پاس یہ محبت نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس یہ دولت نہیں ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. بڑا اچھا آپ نے سننے کا اہتمام کیا. میرے عزیزوں، ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے اور اگر میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. وہ بھی اہل بیت کی ایسی چاہنے والی. مرنے کے بعد ہم تمام لوگوں سے ہمارا نام چھن جائے گا، ہمارا ایڈریس چھن جائے گا، ہمارا پتہ چھن جائے گا، لیکن خدا کی قسم اگر ہمارے نام کو کوئی باقی رکھے گا نا تو اسے اہل بیت اطہار کہتے ہیں. لہٰذا جہاں مجلس ہو، جہاں بنام حسین کچھ ہو رہا ہو تو وہاں ضرور شرکت کیا کیجیے. ہم اور آپ ایام ازا کے دن ہیں، ایام ازا چل رہے ہیں. انصاف سے بتائیے گا، ہم لوگوں نے اپنے یہاں پہ نوحے تو آپ لوگ خوب سنتے ہیں، اپنے یہاں پہ نوحے خوب پڑھتے ہیں. کبھی کسی نے امام زمانہ کا نوحہ سنا ہے؟ کسی نے امام زمانہ کا نوحہ کبھی سنا؟ آج میں مجلس میں امام زمانہ کا نوحہ پڑھنے جا رہا ہوں. امام زمانہ کے نوحے کا نام ہے زیارت ناہیہ. کبھی زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کا نوحہ پڑھ کے دیکھیے، مرثیہ پڑھ کے دیکھیے. امام نے کہا کہ میرا سلام ہو حسین کے ان ہونٹوں پر کہ جو اتنے خوش ہو گئے تھے، اتنے خوش ہو گئے تھے، اس پر بھی شعر چھڑی مارا. آپ کو رونے کے لیے خدا آپ کو کوئی خبر دے سوائے پر حسین کے. میرے عزیزوں، کربلا آپ نے سنی ہے نا، آپ نے دیکھی تو نہیں ہے، ہم نے کربلا دیکھی تو نہیں ہے نا، بس ہم نے کربلا سنی ہے. لیکن 1400 سال کے بعد آج حسین کے پیار سے ہوٹل کا تذکرہ سن کے ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. سوچئے جس سجدے سجاد پہ حسین کو چھڑی اترتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ بیٹا کیسے برداشت کر رہا ہوگا. اللہ امامت ہو رہا ہے، اللہ کو دے وہ بھی امام نے پہلا سلام کیا بھیجا؟ حسین کے ہونٹوں کو سلام بھیجا. اب امام زمانہ آپ کے وقت کا امام مرثیہ پڑھ رہا ہے. کہا معلوم ہے تم جب روتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے پانی گرتا ہے، میں جب روتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون گرتا ہے. اللہ میں جب روتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون گرتا ہے. امام نے کہا سنو، میرا سلام ہو حسین کے اس سینے پر جس میں شمر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں سے حسین کی ریش مبارک کو کھینچ رہا تھا. اللہ آپ کو کوئی مولا دے سوائے ہمیں تصور کرنا کے. امام کا مرثیہ بڑا قیامت کا مرثیہ ہے. 2 جملہ آپ نے سن لیا، ایک جملے کی اور صحبت کہنے لگا تو سنیے گا. کیا کہا امام نے؟ میرا سلام ہو حسین کے سینے پر، میرا سلام ہو حسین کے ہونٹوں پر.
دنیا یہ سمجھتی ہے شاید ماں باپ کے جانے کے بعد بچوں کا رشتہ ماں باپ سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ماں باپ کبھی بچوں کو نہیں ٹوٹتے۔ آج میرے عزیزوں جس محمد کی سارے ثواب کی مجلس سے خدا نے ایک بیٹا عالم دین میں دیا ہے، انشاءاللہ اس کی روشنی پورے جواب میں پھیلے گی، آپ تک بھی پھیلے گی، انشاءاللہ اس کے حق میں دعا کیجیے گا۔ لہٰذا یہ میں جملہ اس کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں ماں باپ کا رشتہ کبھی بچوں سے نہیں ٹوٹتا، مرنے کے بعد کبھی ماں باپ بچوں کو نہیں ٹوٹتے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو سیدہ کی وصیت دیکھ لیجیے گا۔ سیدہ نے کیا کہا؟ ابا حسن میری قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا، ابا حسن مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے، ابا حسن مجھے نماز کے شب میں میرے حق پر دعا کرنا۔ یہ ابا حسن جہاں سیدہ نے ساری باتیں کہی نا وہاں میری جملہ اور قیامت تک کہا، اے ابا حسن مجھے میرے بچے حسین سے بڑی محبت ہے، چونکہ اسے پیاس بہت لگتی ہے، جب وہ سو جاتا ہے نا میں اس کے سہارے پانی کا اہتمام کرتی ہوں۔ اے ابا حسن تم وعدہ کرو میرے بعد تم بھی یہی کام کرو گے۔ ابا حسن تم بھی وعدہ کرو تم بھی میرے بعد یہی کام کرو گے۔ مولا کائنات وصیت کے مطابق جا کے قبر سیدہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کیا کہیے مولا کی تلاوت کرتے کرتے قبر سیدہ سے آواز آئی، اے ابا حسن گھر واپس چلے جائیے، میرے حسین کو پیاس بہت لگی ہے۔ بس ایک جملہ اور رہ گیا ہے، سوال ہو گئی۔ میرے عزیزوں ایک محبوبہ کے سارے سوال کی وجہ سے لہٰذا میں نے بچے کو تسلی دے دی، اب ایک جملہ ان کے شوہر اور دیگر بچوں کو تسلی دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں کربلا میں جو بھی گھوڑے سے گیا اس نے یہ جملہ کہا کہ آقا میں پیاسا ہوں، حسین میں پیاسا ہوں۔ جو بھی گھوڑے سے گیا اس نے کہا، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں جملے کو، جو بھی گھوڑے سے گیا اس نے کہا کہ آقا میں پیاسا ہوں، لیکن خدا کی قسم حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ خدا کی قسم حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس بہت لگی ہے۔ آخر حسین کی پیاس کو سمجھائے کون؟ حسین کی پیاس کو بتائے کون کہ حسین بہت پیاسے ہیں؟ ایک علی اکبر نے بتایا میرا بابا بہت پیاسا ہے، اور ایک سمیرہ نے بتایا میرے بابا کو پیاس بہت لگی ہے۔ علی اکبر نے کیسے بتایا؟ کہا بابا پیاس بہت لگی ہے، بابا پیاس ہے تو باہر ڈال رہی ہے۔ حسین نے کیا کہا؟ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں رکھو۔ علی اکبر نے جیسی زبان رکھی فوراً باہر کھینچ لی۔ اے بابا ارے خود سے زیادہ تو آپ کے منہ میں کانٹے پڑے ہیں۔ ایک علی اکبر نے بتایا میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ اور سنو گے کتنے ہوگا جتنا ایک جملہ ہو گیا، اور ایک سکینہ نے بتایا میرے بابا کو پیاس کتنی لگی ہے۔ جب زلجلال موتن سے جناب حسین میں پہنچا تو ایک بچی آگے بڑھی، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا، اسوتیا پیر ہم کو دینا تشار۔ میرے بابا نے گھوڑے اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا مارا گیا۔ وہ بات آئیے میرے عزیزوں خاص طور سے ہم اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب مسائل میں خان ہوتے ہیں تو آپ کے لیے دعاؤں کا سب سے اچھا موقع ہوتا ہے۔ دعائیں اگر کسی کی مقبولہ ہو رہی ہو تو مسائل میں خان رہتے ہیں دعا کیا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بیماری ہمارے درمیان چل رہی ہے، اس بیماری میں بڑے بڑے پیسے والے بچ نہیں پائے، لیکن اگر اس بیماری میں کسی شے نے بچایا ہے نا تو اسے دعا کہتے ہیں۔
اور اس دعا نے بھی ہم سب کو محفوظ رکھا ہے. آج جو محفوظ ہے لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسائل کے بعد چونکہ ہمیں معلوم ہے جب بھی کوئی مجلس میں آتا ہے نا تو حسین کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی شکوہ لے کے ضرور آتا ہے. کوئی پریشان حال ہے, کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے, کسی کی جاب چلی گئی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کسی کا اسکول بند ہے, ہر آدمی پریشان ہے. لہٰذا یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. پروردگار تجھے میرے اتحاد کا واسطہ اگر اس فضل میں کوئی مقروض بیٹھا ہو تو اس کے قرض کو غیر سے ادا فرما. اے اللہ تجھے میرے اتحاد کا واسطہ خاص طور سے ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں جن لوگوں کی جاب چلی گئی, جو پریشان حال ہیں, اے اللہ تجھے میرے اتحاد کا واسطہ میرے معبود جن لوگوں کی بھی جاب چلی گئی پروردگار ان لوگوں کے رزق و روزی میں برکت عطا. اے اللہ اگر کوئی اس مجمع میں ایسا بیٹھا ہوا ہے جو بے اولاد ہے, اب تک جس سے اللہ نے اولاد کی دولت سے نہیں نوازا, پروردگار تجھے جناب رزق کا واسطہ, اے اللہ تجھے جناب علی اکبر کا واسطہ کہ پروردگار تو انہیں صاحب اولاد ہے. میرے عزیزوں مجھ سے گزارش کی گئی ہے چونکہ میں جہاں مجلسوں کے لیے جاتا ہوں جب کہ دعائیں ہوتی ہیں تو دعا کے درمیان ایک دو واسطہ دے کے ایک دو جملہ مسائل کرواتا ہوں, اور اکثر مومنین کہتے ہیں کہ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہٰذا ایک مومنہ کے سارے ثواب کی مجلس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جملہ شہزادی کے حوالے سے اپنے خدمت میں کہا جائے. اپنے حق میں دعا کیجیے گا. آج یقین جانیے اس مجلس میں اپنے حق میں مسائل کے بعد کریا کر کے دعا کرتے جائیے اور آپ مجھے بتائیے کہ وہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں. میں یقین کے ساتھ منبر حسین سے کہہ رہا ہوں, منبر رسول سے کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں جتنی بھی خواتین ہیں ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر گھر میں ہے تو کھانا وقت سے بنا لیتی ہیں, لیکن اگر نہیں ہوتا تو بھوکی رہ جاتی ہیں. اگر بچہ باہر ہے, اسکول ہے تو آنے کا انتظار کرتی ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاتون اپنی ساری زندگی کو اپنے بچوں پہ قربان کر دیتی ہے, اپنے شوہر پہ قربان کر دیتی ہے. اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو زیارت پہ گئے, زیارت کربلا کو گئے ہیں آپ؟ آئیے اس مجمع میں دعا کرائی جائے پروردگار جو زیارت پہ نہیں جا سکا ہے اسے زیارت کی اتباعات عامیات نصیب فرما, اور جو گیا ہوا ہے اسے دوبارہ جو ہے وہ زیارت سے مشرف فرما. میں نے دعا آپ کے لیے اس لیے کرائی تاکہ اس جملے تک پہنچا سکوں. آپ لوگ نجف گئے, مولا کائنات کا روزہ کتنا عالیشان ہے, بہت عالیشان روزہ ہے. طبیعت دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے, آنے کو جی نہیں چاہتا. وہاں سے آپ تاجمحل چلے جائیں, 7ویں امام کا روزہ ہے, 9ویں امام کا روزہ ہے, بہت دل خوش ہوتا ہے. وہاں سے سامانہ چلے جائیں, 11ویں امام کا روزہ, 10ویں امام کا روزہ, بہت طبیعت خوش ہوتی ہے, اتنے عالیشان روزے ہیں. وہاں سے آپ جو ہے وہ کربلا چلے جائیں, امام حسین کا روزہ, جناب عباس کا روزہ. اس کے بعد پتہ نہیں آپ کا ذہن پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے, جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں, آپ وہاں سے مشہد چلے جائیں, امام رضا کا کتنا عالیشان روزہ ہے. لیکن کبھی بقی گئے میں نے جملہ کیوں کہا, پھر تو کیا ہوا وہ پہنچے تاکہ مسائل کے جملے کو درد کر سکے, اور مسائل کا جملہ جب تک درد نہیں کریں گے تب تک آپ دعا مانگیے گا اپنے رب پہ. میرے جو بقی گئے ہیں آپ, خدا کرے کبھی جانا نصیب ہو. سیدہ اتنی مظلوم شخصیت کا نام ہے کہ آج جب البقیع میں زیارت نہیں پڑھی جاتی, جب آپ رضا کے روزے میں زیارت پڑھی جاتی ہے, میں کہوں گا بیوی نے اپنی ساری زندگی کو اپنے بچوں پہ قربان کر دیا, اپنے شوہر پہ قربان کر دیا. سارے بچوں کے عالیشان روزے ہیں, شوہر کا عالیشان روزہ ہے, لیکن ہائے سیدہ کے مزار پر ایک دیا بھی جلانے والا کوئی نہیں. لہٰذا میرے عزیزوں, اس وجہ سے حسین پہ آپ بیٹھے ہیں تو اپنے حق میں یہ دعا کر کے اپنی پروردگار اے میرے اللہ وہ دل نصیب فرما کہ ہم اپنی اس زندگی میں سیدہ کے روزے کی تعمیر دیکھ سکیں. پروردگار تجھے اہل بیت کے خاص واسطہ یہ دعا میں نے اس لیے بڑی شدت کے ساتھ کرائی ہے میرے عزیزوں, چونکہ جب سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرا تھا نا تو سب سے پہلے سیدہ نے اپنے بیٹی بہنی کو بلایا تھا کہ ہائے کوئی
सारे सवाब को मरहुमा के नाम अमाल में पहुंचा दे। परवरदिगार तुझे अहले थार का वास्ता मरहुमा को कर जन्नत नसीब फरमा और जवारे मासूमीन में जगह आप तमाम अल्लाह से गुजारिश है कि रसूल हम और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर हसीना बानो बिनते हसन बेटी साहब और सैयद कमर अब्बास के बेटे सैयद हसन अब्बास Thank you.